بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ تو دوستو، آخری ویڈیو میں آپ کے یہاں پہ ایک سوال چھوڑا تھا کہ پروردگار قرآن میں فرماتا ہے کہ نبی ان سے کہہ دو کہ جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ تو آپ کے لیے یہ سوال چھوڑا تھا کہ ہمارا اور تمہارا خدا مختلف ہے، تو کیا کتنا مختلف ہے؟ تو اس سلسلے میں میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اس سوال کا جواب اگر کہیں سے مل سکتا ہے تو یا تو قرآن سے مل سکتا ہے یا اس سے جو مفسر قرآن رسول نے چھوڑے، یعنی فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ تو آئیے اس سوال کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو امام علی رضا ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، ذرا غور فرمائیے۔ امام کے پاس ایک شخص تشریف لایا اور اس نے کہا کہ یا امام، آپ کا خدا ایک ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ایک ہے۔ اس نے کہا میں بھی تو ایک ہوں، میں کون سا دو ہوں؟ ظاہر ہے ہم بھی ایک ہیں۔ میرا نام وقار ہے، مجھ جیسی شخصیت، مجھ جیسے جسم رکھنے والا جب سے کائنات بنی ہے اس سے آج تک پیدا نہیں ہوا، نہ بعد میں پیدا ہوگا، میں بھی ایک ہی پیدا ہوا ہوں، آپ سب بھی اپنے یہاں پہ ایک ہیں۔ تو کیا یہ ایک ہونے سے مراد یہ ہے کہ خدا واحد ہے، خدا ایک ہے، یا اس سے مراد اور ہے؟ تو امام نے اس کو کہا کہ یہ تیرا خام خیال ہے کہ تو ایک ہے۔ تو ایک کہاں سے ہے؟ تو اجزاء کا مرکب ہے، تو چیزوں سے مل کے بنا ہے، وہ تو اپنی ذات میں ایک ہے، وہ مرکب نہیں ہے۔ اور مرکب کو کہتے ہیں انگلش میں کمپاؤنڈ۔ اور سائنس کے طالب علم یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے چھوٹا ذرہ جو آج تک معلوم ہو سکا ہے وہ ایٹم ہے، اور وہ ایٹم ایک ذرہ نہیں ہے بلکہ ذرات کا مرکب ہے۔ اس کے اندر الیکٹران بھی ہیں، اس میں پروٹون بھی ہیں، اس کے اندر نیوٹرون بھی ہیں۔ اور وہاں پہ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لا شریک کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اس کے ساتھ دوسرا اور کوئی نہیں کہ وہ کمپاؤنڈ بن سکے۔ تو چونکہ دنیا کا سب سے چھوٹا ذرہ ایٹم ہے، لیکن چونکہ وہ بھی کمپاؤنڈ ہے اس لیے وہ بھی انسانی آنکھ نے دیکھ لیا، لیکن کیا آج تک کوئی یہ دعویٰ کر سکا کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیسے کرے گا؟ اس نے اپنے نبی کو فرمایا، اور وہ بھی کس کو فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا۔ کون موسیٰ؟ جس کے بارے میں پروردگار نے سورہ مزمل میں فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے جو تمہیں یہ نبی بھیجا ہے یہ بالکل ویسا ہی ہے کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ جیسا نبی ہم نے فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ فرعون کے پاس کون گیا تھا؟ موسیٰ۔ تو موسیٰ کو مخاطب ہو کے فرمایا موسیٰ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ جب اللہ کے بزرگیدہ نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہوتے ہوئے اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو میں اور آپ جیسے گناہگار اس کو کیسے دیکھیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، میں چیز جیسا نہیں ہوں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ تمام دنیا کی آئیڈیالوجی کا مطالعہ کر لیں، ہر آئیڈیالوجی آپ کو اللہ کا جو تصور پیش کرتی ہے وہ تصور ایک چیز کا ہے۔ آپ عیسائیوں سے پوچھیں تمہارا خدا کہاں ہے تو وہ کہے گا آسمان پر ہے۔ تو جگہ کا تعین کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کیونکہ چیز کو جگہ چاہیے۔ یہ موبائل ہے، اس کو میں رکھوں گا، اس کو جگہ چاہیے۔ میں خود ہوں، مجھے بیٹھنے کے لیے جگہ چاہیے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ خدا آسمان پر ہے تو اس کا مطلب خدا کسی جگہ پر مقیم ہے۔ جب جگہ پر مقیم ہے تو جگہ کا سائز ہوتا ہے، پھر خدا کا مجھے سائز بھی بنانا پڑے گا۔ جگہ پر جسم ہوتا ہے، خدا کا مجھے جسم بھی بنانا پڑے گا۔ خدا پھر کس کے میں جیسا ہو گیا؟ مجھ جیسا ہوگا کہ نہیں ہو گیا؟ میں بھی جسم رکھتا ہوں، میرا بھی ایک سائز ہے، مجھے بھی جگہ چاہیے۔ تو خدا کیا ایسا ہے کہ میری طرح جسم رکھتا ہے، میری طرح اس کا سائز ہے، میری طرح اس کو جگہ چاہیے؟ تو عیسائیوں نے کہہ دیا ہمارا خدا۔ آپ یہودیوں سے پوچھ لیں خدا کہاں ہے؟ ان دا اسکائز۔ آپ ہندوؤں سے پوچھ لیں بھگوان کہاں ہے تو وہ کہے گا آسمانوں پہ۔ تو اگر میں مسلمان ہو کے یہ کہہ دوں کہ خدا آسمانوں میں ہے یا خدا عرش پر ہے، تو ہاں امام جعفر صادق نے کیا فرمایا کہ جو چیز کسی چیز کو اٹھا لیتی ہے وہ اس سے مضبوط ہوتی ہے۔ تو کیا خدا کمزور ہے، عرش مضبوط ہے؟ ہرگز نہیں۔ پروردگار تو انک علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو ہر چیز کا خالق ہے۔ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی جگہ ہی نہیں تھی، تو اس وقت بھی وہ تھا۔ تو جگہ تو اس نے خود پیدا کی ہے، وہ کسی جگہ کا کیسے محتاج ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ خدا بھی کسی جگہ پہ
موجود ہے تو اس کو ہم نے اپنے جیسا تصور کیا. جب اپنے جیسا تصور کیا تو اس کی ویلیو گر گئی. جب ویلیو گر گئی تو اس کی معرفت بھی چلی گئی. جب معرفت بھی چلی گئی تو جب معرفت ہی نہیں ہوگی, اس کی ذات کی عظمت کا ادراک نہیں ہوگا, تو انسان ایتھیسٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ خدا سے انکار کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں میں بھی اور دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ خدا کا انکار کیے جا رہے ہیں, کیونکہ جو آئیڈیالوجی ان کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ آئیڈیالوجی خالق کی نہیں ہے, مخلوق کی ہے. خدا مخلوق نہیں ہے, خدا خالق ہے. اور یہ دنیا شاہد ہے کہ خالق اپنی مخلوق جیسا ہرگز نہیں ہوتا. یہ موبائل کی ایجاد ایک انسان نے کی ہے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موبائل انسان جیسا ہے؟ یہ موبائل انسان کو پہچانتا ہے, لیکن اتنا پہچانتا ہے جتنی ہم نے اس کو شناخت کرائی ہے. اگر میں اس میں اپنا فیس لاک لگاؤں, اب اس میں میرے چہرے پہ داڑھی ہے, اور اگر میں داڑھی کٹا کے آ جاؤں, یہ کھلے گا ہی نہیں, یہ مجھے نہیں پہچان پائے گا. میں نے اپنی تھم نیل اس کا تھم لاک لگایا ہے, اگر دوسری انگلی رکھ دوں تو مجھے نہیں پہچان سکے گا. تو مخلوق خالق کو اتنا ہی پہچانتی ہے جتنی وہ پہچان کروائے. تو اس کو کس نے پہچان کروائی؟ چونکہ میں نے اس کو پہچان کرائی, اس کو تو یہ مجھے جانتا ہے, کسی اور کی انگلی لگے گی اس کو نہیں پہچان سکے گا. تو اللہ نے اپنی پہچان کرانے کے لیے اپنی طرف سے نمائندے بھیجے. اگر ہم ان کے ذریعے خدا کو سمجھے ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں, لیکن اگر اپنی عقل کے ذریعے خدا کو پہچاننا شروع کیا تو ہم کبھی بھی پہچان سکتے. اس لیے فرمایا کہ اگر خدا کو پہچاننا ہے تو یا قرآن سے پہچانو یا اہل بیت سے پہچانو. اگر اپنے اندازے لگائے اور اپنی طرف سے ہدایت لینے کی کوشش کی تو تم گمراہ ضرور ہو جاؤ گے, کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکو گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.